السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ کو ہیلدی ہوم ود نورین میں خوش آمدید۔ نماز اور قرآن پاک سے فری ہو کر سب سے پہلے اپنے روم کا جائزہ لیں، اپنی بیڈ شیٹ صحیح کریں، چینج کرنی ہے تو چینج کریں، اور اپنے باتھ روم کے میٹ دیکھیں، اگر گندے ہیں تو وہ چینج کریں، اپنے پردے ویب سیٹ کریں سائٹ اور بہت اپنے وارڈروب کا جائزہ لیں۔ اگر چیزیں ادھر ادھر بچوں نے کی ہوئی ہیں تو وہ جگہ پر رکھیں۔ بزی ہے، سب سے پہلے صبح صبح مس نے بچے کیا ہے، سوئے ہوتے ہیں یا بچے آہستہ اسکول گئے آہستہ ہوتے کریں۔ ہیں، تو سب سے پہلے یہ کام ہو جائیں تو سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ باقی میری کوشش ہوتی ہے جیسے میرے روم کا کلر ہے یا مطلب کہ پینٹ ہے، میں پردے بھی ویسے ہی ارینج کروں اور بیڈ شیٹ بھی میچنگ کر کے بچھاؤں۔ بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں کنٹراسٹ آنکھوں کو بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور بچے بھی بڑا اچھا فیل کرتے ہیں کمرے میں آ کے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سب چیزیں مینیج ہوتی ہیں، تو بچیاں اس چیز کا بہت اثر لیتی ہیں کہ جو ماں کر رہی ہے تو وہ اپنی زندگی میں بھی شامل کریں۔ میرے کمرے کی بیڈ شیٹ تقریباً روز روز گندی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں گرمیوں کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے، تو صبح فرسٹ ٹائم یہاں آنا ہوتا ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم واک پہ چلتے ہیں۔ صبح صبح واک بہت ضروری ہے، کم از کم زیادہ نہیں تو 20 سے 25 منٹ واک بہت ضروری ہے اور کرنی چاہیے، خاص طور پہ عورتوں کو 40 کے بعد، جب وہ 40 کی ایج سے آگے ہو جائیں تو ان کے لیے واک ضروری ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی 4 باتیں آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ کسی کی نقل کرنی چاہیے یا کسی بھی یوٹیوب جیسے کہ دوسری ہوم میکرز، کسی کا بھی نقل نہیں اتاریں، خیال رکھ دیں خود سے کریں، جو آپ کے تجربات ہیں وہ شیئر کریں، جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ شیئر کریں۔ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی نقل اتارنا شروع کر دے، ایک دوسرے کی کاپی کرنا شروع کر دے۔ چلیں جی، میں آپ سے 4 باتیں شیئر کروں گی، لوگوں سے سیکھیں اور کامیاب ہو جائیں، سنیں سب کی اور مانیں اپنے دل و دماغ کی۔ سب سے زیادہ پیورٹی اپنے گھر، اپنے بچے اور اپنے شوہر کو دیں۔ اعتبار صرف اپنی ذات پر، کسی پر اعتبار نہیں کریں۔ یقین جانے میں نے اپنی زندگی میں ان 4 سالوں میں جتنا لوگوں سے سیکھا ہے نا، میرا خیال میں نے پچھلی آنے والی 40 سالہ زندگی میں سیکھا ہوگا، یا مطلب کہ سیکھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ سیکھتا ہے انسان تب ہے جب انسان پہ برا وقت آتا ہے، جب انسان پہ مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ برا تو نہیں کہتے، مطلب کہ مشکل ٹائم آتا ہے، اور جب مشکل ٹائم آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے نا اپنوں کا اور بیگانوں کا، کہ اپنے کیا ہوتے ہیں اور بیگانے کیا ہوتے ہیں۔ لوگ ہی ہوتے ہیں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، لوگوں سے سیکھیں اور کامیاب ہو جائیں۔ ہر آنے والی ویڈیوز میں آہستہ آہستہ سب شیئر کرتی رہوں گی، لیکن میں نے جو ان 4 سالوں میں اپنوں سے سیکھا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ میں پچھلی زندگی میں سیکھ پائی ہوں۔ اپنوں سے سیکھیں اور ایسا سیکھیں، دیکھیں کہ کیا کیا رویہ ہے اپنے لوگوں کا، مشکل ٹائم میں کتنا کتنا ساتھ کس کس نے دیا ہے اور کس کس نے نہیں دیا۔ اب بچے تو ہیں نہیں ہم لوگ، اس ٹائم پہ تو سب کو پتہ چلتا ہے، بلکہ بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آیا ہمارا مشکل ٹائم میں کسی نے ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا۔ اور جن لوگوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے ان کا شکر ادا کریں اور شکریہ ادا کریں، اور ان کے لیے دعاؤں میں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جنہوں نے نہیں دیا ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ان کے لیے بھی بہتریاں کرے اور ہمارے لیے تو بہت ہی بہتریاں کرے۔ جس طرح کہ ہم سیکھے ہیں لوگوں سے۔ اس مشکل ٹائم میں نا لوگ سکھانے والے تو لوگ کیا ہوتے ہیں، سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں، ایسے ایسے سناتے ہیں، یہ نہ کرو یہ کر لو اس سے کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کر لو اس سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ہمارے خود کے بھی بہت تجربے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہی نا جب مشکل ٹائم آ رہا ہو تو کچھ بھی کر لیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا مشکل ٹائم ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ ہوتا ہے اپنی کوششوں سے، اپنے تجربات سے، اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے، میرا تو یہاں تک خیال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مشکل ٹائم بھی اسی لیے دیتا ہے کہ اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ ہو جائیں،
اور یہی بات ہے کہ جتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے وظائف کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں ہر مشکل ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر وہی آیت کا ترجمہ ہے نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ میں کہہ رہی تھی کہ سب سے زیادہ پیورٹی اپنے گھر کو دیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے شوہر کو دیں، کیونکہ مشکل ٹائم میں نا اپنے بچے اور اپنے شوہر یہی کام آ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کام نہیں آتا۔ یا شوہر کی بیوی کام آتی ہے یا بیوی کی شوہر کام آتا ہے، بچے تو ظاہر ہے گزر ہی رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس مشکل ٹائم سے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ توجہ دے اور اپنے شوہر پہ توجہ دے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا سائبان یا نگہبان نہیں ہوتا۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں کھانے کی طرف۔ اور ساتھ ایک بات رہ گئی ہے کہ اعتبار صرف اپنی ذات پر، اس کے بارے میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں بنانے لگی ہوں جی آلو گوبھی، کیونکہ میرے بچوں کو آلو گوبھی کے پراٹھے بہت پسند ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا صبح کا ناشتہ تو ہم نے کر لیا تھا، میں نے سوچا دوپہر میں بناتے ہیں آلو گوبھی، اور جو باقی بچ جائے گی اس کے صبح انشاءاللہ ناشتے میں پراٹھے بنائیں گے۔ تو آلو گوبھی میں سمپل طریقے سے بناتی ہوں، پیاز ڈالا، تھوڑا سا ہلکا سا براؤن کیا، اس کے بعد ٹماٹر ہری مرچیں ڈالی، ان کو براؤن کیا، اور اس کے بعد نمک مرچیں ڈال کے مسالہ بنایا۔ جیسے ہی کوئی 2-4 منٹ مسالہ بن جائے اس میں تھوڑی سی دہی شامل کریں، ادرک لہسن شامل کریں، 2-3 منٹ کے لیے بھونیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ لوگ آلو اور گوبھی شامل کر کے دم پہ رکھ دیں۔ میں آلو گوبھی میں پانی نہیں ڈالتی ہوں، مسالے میں ضرور ہلکا سا پانی ڈال کے مسالہ بھونتی ہوں، کیونکہ وہ مرچیں جو ہیں مجھے ان کی اسمیل نہیں اچھی لگتی، پھر کچی کچی مرچوں کی آتی ہے، تو اس لیے میں مسالے میں ضرور پانی ڈال کے اس کو بھونتی ہوں۔ لیکن ادروائز میں آلو گوبھی میں یا کسی بھی کوئی بھی سوکھا سالن بناؤں، جیسے آلو گوبھی ہو گئی، آلو گاجریں، آلو میتھی، آلو پالک، کچھ بھی ایسا ہو گیا، اس میں پانی نہیں ڈالتی، میں ہلکی آنچ پہ رکھ کے دیتی ہوں، اور جو بھی سبزی ہوتی ہے وہ اپنے ہی پانی میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، چلیں ساتھ ساتھ یہ آلو گوبھی بن رہی ہے اور ساتھ میں باتیں بھی انشاءاللہ آپ سے کہتے ہیں۔ اعتبار صرف اپنی ذات پر، میں نے ان 4 سالوں میں یہی سیکھا ہے کہ اعتبار کریں تو بس خود پہ کریں، لوگوں پہ اعتبار نہیں کریں، کیونکہ لوگ اس قابل رہ ہی نہیں گئے ہیں کہ ان پہ اعتبار کیا جائے، چاہے وہ اپنوں میں ہوں چاہے وہ بیگانوں میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک شعر ہے، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ یہ شعر مجھے اکثر زندگی میں یاد آ جاتا ہے جب بھی کسی اپنے سے دھکا ملتا ہے، کسی اپنے سے بے وفائی ملتی ہے، یا کسی اپنے سے کوئی نا اعتبار کرنے والے حالات ملتے ہیں، تو یہ شعر میری زندگی میں ایسا شامل ہوا ہے کہ مجھے جگہ جگہ یاد آتا ہے۔ تو کسی پر بھی اعتبار نہیں کریں پلیز، اپنے ہی دھوکوں سے سیکھیں، اپنے حالات سے سیکھیں، لیکن آج دنیا اعتبار کے قابل نہیں ہے، پلیز کسی پر بھی، اپنا ہو یا بیگانہ، کسی پر بھی اعتبار نہیں کریں۔ یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو شاید ہم بھی دنیا کی کامیاب ترین عورتیں بن جائیں، کیونکہ یہ زندگی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے، یہ حالات ہی ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور میں نے بہت سی یہ ہوم میکر سے بہت کچھ سیکھا ہے، جیسے پلوشہ ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ آج کل ہی میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ یوٹیوب جو ہے، میں کہتی ہوں کہ ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو کم پڑھی لکھی ہیں، جو میرے جیسی کم پڑھی لکھی ہیں، ان کے لیے۔ مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو ہے جو ہم جیسوں کا بھی ساتھ دیتا ہے، ہم جیسوں کی بات بھی کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتی ہیں، باہر نکل کے نہیں، گھر میں رہ کے بھی، اور ہم بھی کوئی کام کر کے اپنے بچوں کی اور اپنے خیال رکھ سکتی ہیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتی ہیں، اپنے گھر کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ اور میں نے جو ان 4 سالوں میں سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کو ٹائم دیں، اپنے شوہر کی باتیں سنیں، کیونکہ اس ایج میں آ کے وہ بھی حالات سے تنگ ہو کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی کیئر نہیں کرنی، ہم نے ان کا
دل کے حالات نہیں بانٹنے، ہم نے ان کی حفاظت نہیں کرنی یا ہم نے ان کی کیئر نہیں کرنی تو اور کس نے کرنی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مشکل حالات میں تو سب اپنے چھوڑ جاتے ہیں، اپنے کیا جب دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے اب، تو یہ کیا ہم کو کھلائے پلائیں گے، یہ کیا ہماری خاطر تواضع کریں گے، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اپنے بہت دور ہی ہو جاتے ہیں اس حالات میں۔ تو اس طرح شوہر بہت پریشان ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کی حفاظت کریں اور ان کی دل جوئی کریں اور ان کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں نا کہ رب ساتھ ہونا چاہیے، بس بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ دل کو مطمئن رکھنا ہے تو 5 ٹائم نماز پڑھیں، وظائف کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ ٹائم دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ زندگی ہے ہر حال میں گزر ہی جاتی ہے، مشکل ٹائم آپ کو پتہ ہے آج کل تو پورے پاکستان پہ مشکل ٹائم آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اپنی حفظ امان میں رکھے، اور گھروں پہ تو آیا ہی ہوا ہے، ظاہر ہے جیسے جیسے یہ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، جیسے کاروبار لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے حالات مشکل سے مشکل آتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اور اتنا ضرور دے ہر ایک کے بچوں کا جو کھانا ہے 3 ٹائم کا وہ پورا کر سکیں، اور وہ دیتا بھی ہے۔ جتنا بھی مشکل حالات ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، کھانا پینا یا ضرورت کی چیزیں یا ضرورت کی اشیاء وہ ضرور پوری کرتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے کہ رزق میں نے دینا ہے، تو الحمدللہ ان 4 سالوں میں بھی رزق کی تو کوئی کمی نہیں ہے، رزق تو اللہ دے ہی رہا ہے، پیٹ بھر کے تو کھا ہی رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے نا، ان مشکل حالات میں جب سے مشکل حالات آئے ہیں اپنوں کا پتہ چل گیا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، اتنا پتہ چل گیا، اور اتنا ہی پتہ چلنا بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کسی بھی ٹائم پہ آئے سمجھ تو آ گئی ہے نا کہ اپنے اور بیگانے میں فرق کیا ہوتا ہے، اور اپنے جو ہوتے ہیں وہ ہر مشکل حالات میں اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ کھانا بھی بن رہا ہے، یہ مسالہ بھن چکا ہے، اس کے بعد میں نے اس میں آلو گوبھی ڈال دی ہے، اس کو میں تھوڑا سا چمچ کے ساتھ اوپر نیچے کروں گی تاکہ مسالہ اچھے سے اس میں جذب ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر میں ڈھک کر اس کو دم پہ ہی رکھ کے پکاؤں گی، ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی، اور تقریباً 15 سے 20 منٹ پکانے سے یہ لیں گے آلو گوبھی بالکل تیار ہے، اور یہ دیکھیں بالکل میش ہوئی ہوئی ہے، گلی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی بنتی ہے۔ ویسے بھی آپ پراٹھے کے ساتھ کھائیں تو بہت مزے کی لگتی ہے، لیکن میرے بچوں کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گوبھی کے پراٹھے بہت پسند ہیں، اس لیے وہ گوبھی کے پراٹھے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آج یہ دوپہر میں ہم کھائیں گے باہر کی تندور کی روٹی کے ساتھ، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سے کل اس کو کھائیں گے ناشتے میں گوبھی کے پراٹھے۔ یہ جی شام کا ٹائم ہے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، بارش کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، تو چائے انجوائے کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے، موسم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چلیں جی ولاگ کرتے ہیں ختم، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کیجئے گا اچھے اچھے، الحمدللہ۔